بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ آیت کریمہ جو آج ہم نے سنی واقعی اپنے باب میں اپنے عنوان میں بہت اہم آیت ہے۔ اولاً اللہ رب العالمین سے دعا کریں صحیح سلامت اس نے ہمیں اس رات کو جو بھی ہم سے ہو پایا ہمیں اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالی ہماری طرف سے ان چیزوں کو قبول فرمائے، ہماری جو بشری لغزشیں ہیں خطائیں ہیں اللہ تعالی معاف فرمائے اور ہمارے حسنات کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، یہ تقریباً 4 سورتیں ہم نے سنی۔ مکمل آپ کے سامنے نہیں چیزیں آئیں گی، کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے۔ سب سے پہلے سورہ عنکبوت۔ عنکبوت عربی میں کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی۔ دراصل آگے جا کر کے اللہ رب العالمین نے مکڑی کا ذکر کیا ہے، فرمایا آیت نمبر 41 کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا دوست یا اپنا مددگار مانتے ہیں ان کی مثال اس مکڑی کی طرح سے ہے، اتخذت بیتا، جس نے اپنا ایک گھر بنایا۔ اس کا گھر ہوتا کیسے ہے؟ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، نہیں، کافی دیواریں ہوتی ہیں لوہے کے جیسے، شاید ایسا کچھ ہے۔ اتخذت بیتا، اس نے اپنا ایک گھر بنایا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، پوری کائنات میں سب سے کمزور گھر اگر ہوتا ہے تو اسی مکڑی کا جالا ہوتا ہے، یہی اس کا گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی پریشانیاں ذکر کرتا ہے اور کسی اور کو اپنا مددگار مانتا ہے، مکڑی کا جال اس سے تھوڑا مضبوط ہے اس رشتے سے جو ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے بناتا ہے۔ کیا ایک انسان اس کے بعد بھی غیر اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے گا؟ اللہ نے خود کہا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور اس کی حیثیت جب چاہے ایک انسان ہوا میں اچھال دے تو وہ ہوا جس کو جدھر چاہے ادھر اس کو پھیر دے۔ تو یہ چونکہ اسی مکڑی کا ذکر کیا اور اس سے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تنبیہ کی کہ آپ اپنا رشتہ اللہ جو مضبوط رشتہ ہے، اللہ نے خود کہا هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے۔ طاقتور اس طور پر کہ کوئی اس سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا ہے، اور مضبوط اس معنی میں کہ اس سے کوئی بھی طاقت کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے جس نے کہا هو الغنی وانتم الفقراء، ہر چیز کے اندر وہ اکیلا رب ہے جو بے نیاز ہے، اور جتنے بھی مخلوق ہیں وہ سب اس کے محتاج ہیں۔ تو جہاں یہ جگہ ہو کہ ہمارا ایک ہی جگہ پر ہر چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں کیوں جائیں گے جس رشتے کے بارے میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہماری آواز وہاں پہنچ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ برزخ میں ہو کیا رہا ہے کوئی نہیں بتا سکتے ہیں آپ کو۔ آپ کے سامنے کتنی بھی مثالیں لوگ دیتے پھریں یا کتنے بھی ویڈیوز آپ کے سامنے گردش کریں کہ فلاں شخص زندہ ہو کر کے اٹھا اور ہاتھ پھیر کر کے کہا کہ تم جو چاہو تمہارے لیے ہو جائیں گی، یہ صرف کہانیاں ہو سکتی ہیں، حقیقت نہیں۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی ایک آڑ ہے، یہ ایک پردہ ہے جو اس کے دوسرے طرف برزخ ہے، اور برزخ کتنا دن رہے گا؟ الی یوم یبعثون، جب تک ایک انسان قیامت تک دوبارہ نہیں اٹھایا جاتا ہے تب تک کی یہ زندگی ہے۔ کتنی بڑی زندگی ہوگی آپ خود سوچیں۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، اس زمانے میں جس کی پہلے وفات ہوئی، تب سے لے کر دنیا کے آخری انسان جب تک دوبارہ ایک انسان کو نہ اٹھایا جائے، یہ زندگی ہے برزخ کی۔ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین کو کتنا ہوا، ایک اندازہ لگاتے ہیں لوگ 40,000 50,000 سال، اس طرح کے اس زمین کے سال ہوتے ہیں جو اس کی عمر ہوئی، لیکن حتمی طور پر صرف اللہ جانتا ہے کہ ایک انسان کتنا دنوں سے اس زمین کے اندر رہ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے
ایک انسان 60 سال 100 سال 300 سال کے بعد جاگتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کتنے دن رہے ہو، تو جواب دیتا ہے کہ ایک دن، آدھا دن، یا تھوڑا سا ایک جھٹکا ہم لوگ، ایک سیکنڈ یا ایک گھڑی ہم لوگ رہا کتنا ہے؟ 300 سال سے اوپر۔ یہ اس زندگی کی مثال ہے کہ 300 سال اسے لگتا ہے ایک سیکنڈ، ابھی تو آئے تھے اور اس کے بعد فوراً ڈھلنے لگی۔ سورہ نازعات پڑھتے ہیں، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، ضحیٰ چاشت کا وقت دیکھتے ہیں کتنا مختصر ہوتا ہے، بمشکل اگر ہوگا تو 1 سے 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہی معاملہ رات کا حصہ ہے، عصر کے بعد سے لے کر کے جب سورج کے اندر زردی شروع ہوتی ہے تب سے سورج ڈوبنے تک کا یہ وقفہ بڑا مختصر ہوتا ہے۔ لوگ یہی کہیں گے کہ ابھی تو بس شروع ہوئی تھی ہماری زندگی اور فوراً ختم۔ تو یہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زندگی میں آپ اپنے رب کو پہچانیں، آپ اپنے رب کو پہچانیں، اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں۔ وہ مضبوط ہے اور اس کے سامنے دنیا کے ہر چیز، دنیا کے ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو چونکہ اس مکڑی کا اس کے اندر ذکر کیا ہے، اس کا نام ہی سورۃ العنکبوت رکھا گیا۔ کئی سارے اقوام کا یہاں پر ذکر ہوا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر، حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر، اور اس کے بعد عمومی طور پر کچھ آیتیں اصحاب مدین کے تعلق سے، قوم شعیب جنہیں ہم کہتے ہیں، اس قوم کا کچھ ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنی بھی قومیں ہیں ہر ایک کو اس کے گناہ کے بدلے میں ہم نے اپنے عذاب کے اندر دوچار کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کوئی ایسی بھی قوم ہے جن پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ کون سی قوم ہے؟ قوم لوط۔ یہ کام آج لوگوں کے درمیان بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں۔ یہ دراصل آپ اپنی فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کی بالکل کھلے عام اس کے حکم کو چیلنج کر رہے ہیں۔ بعید نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو، اور ہے بھی عذاب مسلط۔ ایک انسان کی عزت نہ رہے، اس سے بڑی عذاب اس کے اوپر سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا انسان دنیا کا گھٹیا اور بدترین انسان ہے، جو اپنی عزت نہ بچا سکے اور اپنی انسانیت کو نہ سمجھ پائے کہ میں انسان ہوں، مجھے بھی انسان بن کے رہنا چاہیے۔ اس سے اور پھٹکار کوئی اور بڑی سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ گزشتہ قوموں کی طرح اس امت پر عذاب ایک جھٹکے میں نہیں آئے گا کہ پوری امت ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، اسی کا نتیجہ ہے، ورنہ جو لوگوں کے حالات ہیں کب کا وہ عذاب آ چکا ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے جو دعا کا ایک موقع تھا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مانگیں گے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قبول کیا جائے گا۔ تمام انبیاء نے اپنے اپنی قوم کے لیے استعمال کیا۔ نوح علیہ السلام نے کیا، فرمایا وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، 950 سال میں نے ان پر محنت کی۔ کتنا؟ 950 سال۔ ہمارے لیے کسی کے اوپر محنت کرتے ہیں، 9 منٹ کے اندر ہی ہم تھک جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اس شخص کو کبھی ہدایت مل ہی نہیں سکتی ہے۔ 950 سال امت کے درمیان رہے اور رہنمائی کا کام کیا، صبر کا مظاہرہ۔ انہوں نے دعا کی، اللہ قوم ہے، کہتے ہیں ایک تاریخی اعتبار سے کہ 83 یا 84 لوگوں نے ان پر ایمان لایا تھا 950 سال میں۔ تو کیا وہ نبی ناکام ہوئے؟ نبی اس کے پاس جو کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول صرف پہنچانے کے ذمہ دار ہے، چلانا، ہدایت دینا، توفیق دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ کے سامنے اس امت میں الگ الگ زمانے میں انبیاء تو نہیں آئیں گے، لیکن علماء آپ کے درمیان آئیں گے جو آپ کو دین دکھائیں گے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ اللہ تک پہنچنے والا راستہ ہے، چلنا اور چلانا
چلنا آپ کو خود ہے اور وہ چلائے گا، اس سے توفیق مانگیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وفات ضلالت اور گمراہی پر ہو جائے اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ سزاؤں سے دوچار ہونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا یہاں ذکر کیا۔ تو ہر نبی نے جو ان کے زمانے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا وہ انہوں نے استعمال کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی تو کہتے ہیں وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ لِأُمَّتِي، اللہ اکبر، میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے بچا کر کے رکھا ہے جو قبول ہونے والی دعا تھی۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، جیسے ہر نبی کو دیا مجھے بھی دیا تھا، لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کی مغفرت کے لیے بچا کر کے رکھی۔ قیامت کے دن جب کوثر کے سامنے ہوں گا تب میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا کہ اللہ میری امت یہ لوگ ہیں، ان کی مغفرت کر جہنم جانے سے روک لے۔ لیکن یہ یاد رہے اس موقع پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس سفارش کے باوجود بھی ان کو بھگایا جائے گا، وہ اس سفارش کے مستحق نہیں ہوں گے۔ جو انسان شرک کریں گے وہ اس دعا یا اس سفارش کے مستحق نہیں بنیں گے۔ اس کے لیے آپ کتنے بھی اشعار پڑھ لیں سفارش کے لیے یا آپ کی شفاعت کے لیے، اگر آپ توحید کے قائل نہیں ہیں اس سفارش کے مستحق نہیں بن سکتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا وہ ہوگا جو اس سفارش کا مستحق بنے گا۔ یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک رخ ہے۔ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے خلاف ایک مقدمہ لڑا جائے گا۔ آپ نے سنے ہیں ایک مقدمہ لڑا جائے گا اسی امت کے خلاف، اور وہ مقدمہ ہوگا اللہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، جو کتاب تو نے ہدایت کے لیے نازل کی تھی ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا تھا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ غور کیا، نہ یہ کوشش کی کہ اللہ نے اسے کیوں نازل کیا، ہدایت کہاں ملتی ہے، کس کس طریقے سے ملتی ہے۔ اے اللہ اس کے خلاف میری دعا قبول کر۔ ابھی تک دعا آپ کے حق میں ہو رہی تھی لیکن اب آپ کے خلاف ہو رہی ہے۔ اللہ ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ان سے میرا لین دین نہیں، تو ان کے ساتھ نپٹ لے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے اور اس مرحلے سے اللہ ہماری پناہ میں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہم آمین۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا صفات ہیں، کیوں انسان کو پیدا کیا، یا انسان کو اللہ کے ساتھ کیسا رشتہ رکھنا چاہیے، لوگ ایک دوسرے سے کیسے رہیں، نبی کے حقوق کیا ہیں، اس امت پر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے کیا حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کی معرفت آپ کو کتاب مجید سے ملے گی۔ لیکن کب؟ جب ہم اس کے پاس آئیں گے، اس کو چھوئیں گے، پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے اس کے اندر۔ تو یہ امت ہے جو اس کے علاوہ کئی ایک امتوں کا ذکر یہاں ہوا۔ آیت کریمہ ہم لوگوں نے سنی، پہلی آیت نمبر 45 عنکبوت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے آپ کے پاس جو کتاب وحی کی گئی ہے آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیے، لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ خود بھی نماز قائم کیجئے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کیونکہ نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ آج بے حیائی اور برائی کے معاملے میں دیکھیں، الا من رحم اللہ، سوائے چند لوگوں کے چھوڑ کے اکثریت آپ کو جتنے بھی غلط کام نظر آئیں گے آپ کو سر فہرست مسلمان نظر آئے گا۔ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن ان تمام چیزوں میں بھی وہ آگے ہے۔ آپ خود سوچئے کیا ان کی نماز نے ان کو ان تمام چیزوں سے روکا؟ اللہ تعالیٰ کہتا نماز آپ کو ان سے روکے گی۔ فحش کام، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے، زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اپنے آنکھ کے ذریعے سے دوسری
मुस्लिम ख़वातीन और बहनों बेटियों के साथ आप बदतमीज़ी नहीं करेंगे, ज़बान के ज़रिए से किसी को गाली नहीं देंगे। बुराई के एतबार से शरीयत ने जिन चीज़ों को पसंद किया है आप फितरी तौर पर उनको पसंद करेंगे, जिन चीज़ों को नापसंद किया है आप उन चीज़ों को नापसंद करेंगे। इन तमाम चीज़ों के अंदर अगर आप में तब्दीली नज़र आ रही है तो गोया नमाज आप पर असर कर रही है, और अगर नहीं है तो फिर याद रखें आपकी नमाज में कहीं ना कहीं कमी है। नमाज पढ़ रहे हैं जो, और जो नहीं पढ़ रहे हैं, अब ख़ुद सोच लीजिए, जो हरबा था हमारा, जो ज़रा थी हमारी हिफाजत के लिए, हमने तो उसको पहना ही नहीं, बगैर हथियार के हम मैदान में उतर गए हैं लड़ने के लिए। तो ऐसी सूरत में हमारे साथ सिवाय खुदकुशी के, सुसाइड के और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये नमाज आपका हथियार था कि नमाज पढ़ेंगे आप अल्लाह के सामने हाज़िरी देंगे। ज़ोहर से लेकर के असर तक आपने ज़ोहर पढ़ा, उसके बाद कारोबार में लग गए। असर के वक्त में फिर आप अल्लाह के सामने हाज़िर हुए, तब आपने अल्लाह को याद किया, अल्लाह इस बीच में मैंने फ़लाँ के साथ गलत किया था। उनके मान लीजिए कारोबार के अंदर हैं, आपने झूठ बोलकर अपना सामान बेचा है, अल्लाह के सामने आए और कहें अल्लाह मैंने उनके साथ ये गलत किया है, तू माफ़ करने वाला है, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन अगर हम अल्लाह के पास आएंगे ही नहीं तो ये नमाज हमें बुराइयों से कैसे रोकेगी? तो हमारे लिए तो बुराई के रास्ते चारों तरफ से खुले होंगे। यही वजह है हमारी बुराइयों के अंदर मुलविस होने की। नमाज पढ़ने की ज़रूरत है। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह ताला का ज़िक्र, उसको याद करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला को एक इंसान हर लम्हा याद रखे, यही एक इंसान की कामयाबी के लिए ज़ामिन है। सूरह अनकबूत ही के अंदर रिज़्क़ की भी अल्लाह ताला ने कुछ ज़िक्र किए। जी कुछ कह रहे हैं? इसी के अंदर रिज़्क़ के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कहा कि रिज़्क़ का मालिक वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन। वो किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है। जिसको जितना मिला है उसके फ़ैसले पर एक इंसान राज़ी हो। मांगने से अल्लाह ने मना नहीं किया आपको, हलाल तरीके से आप कोशिश करें। अल्लाह ताला ने आपको मना नहीं किया है कि जितना मिल गया है अब उसके ऊपर खामोश हो जाओ। अल्लाह ने कहा मांगो और दूंगा मैं तुम्हें। अल्लाह ने कहा मांगो और मैं तुम्हें बढ़ा करके दूंगा। लेकिन एक इंसान इसी बढ़ोतरी के लिए, माल में इजाफे के लिए ऐसी जगह जाता है जहाँ कुछ चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन दो चीज़ें यहाँ समझने की हैं। एक कि वो चीज़ वो नहीं देने वाले हैं, वो नहीं देने वाले हैं, देने वाला अल्लाह ही है। चूँकि हमारे लिए वो वक्त था, वो वक्त था हमारे लिए कि आप इस वक्त पाएंगे। अगर यही चीज़ अल्लाह के सामने आते तब भी पाते, आप गलत गए हैं तब भी पा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये याद रहे कि आपका ये मिलना सामने वाले की तरफ से नहीं बल्कि है अल्लाह ही की तरफ से, क्योंकि रज़्ज़ाक़ वो है, वो अकेला है, कोई उसका शामिल नहीं है, वो अकेला है। कोई कह सकता है कि उसका हाथ बटाने वाला जैसे लोग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने कहा फ़मा लहू मिन शिरकिन वला मिन ज़हीर। सूरह सबा के अंदर आप पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कल शायद बात आएगी कि अल्लाह ताला का ना कोई पार्टनर है और ना कोई मददगार है जो तमाम कामों को अंजाम देने में उसकी मदद करे। ऐसा कुछ नहीं, वो अकेला है, वो अकेला है। वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन ला। एक इंसान कह सकता है ना ये मालिक हैं, ना पार्टनर हैं, ना उसके मददगार हैं, ये सिफारिश करेंगे। अल्लाह ताला ने इसको भी कहा वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन ला। अल्लाह ताला जिसके बारे में सिफारिश की इजाज़त देगा वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। तो चार तरीके हैं एक इंसान के शिर्क में दाखिल होने के। शिर्क में दाखिल होने के चार तरीके थे और उन्हीं की वजह से एक इंसान शिर्क में दाखिल होता है। अल्लाह ताला ने चारों रास्ते एक साथ बंद कर दिए और कहा वो अकेला है, वो तमाम चीज़ों को अकेले हैंडल करता है, उसका कोई शरीक या उसका कोई साझी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, कि वही है जो अपने बंदों पर रिज़्क़ को फैलाता है और कम करता है। या इसके अलावा दूसरी और आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल मन यरज़ुक़ुकुम मिनस समावाति वल अर्ज़, आप इनसे पूछिए कि तुम्हें कौन रिज़्क़ आसमानों और ज़मीन के अंदर जितनी मखलूक़ात हैं कौन उन्हें रोज़ी देता है। और साथ ही में अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र किया कि आप उन लोगों से कह दीजिए जिनको तुम लोग
پکارتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری مدد کریں گے. لا یملکون مثقال ذرہ، ایک ذرے یا اس سے بھی کمتر چیز کے مالک وہ نہیں ہیں. تو ملکیت ختم ہوتی ہے. وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ان کی شراکت اور پارٹنرشپ ہے اللہ کے ساتھ. وما له منہم من ظہیر، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. تو یہ 4 راستے تھے، اللہ نے ایک جھٹکے میں ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا. اس کے بعد سورہ روم کا ذکر ہوا. سورہ روم میں اصل اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں. اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں، اپنا تعارف کیا ہے کہ اللہ ہے کون. اسی نے انسانوں کو پیدا کیا، وہی ہے جو میاں بیوی کے درمیان سکون اور محبت ڈالتا ہے. اسی نے الگ الگ زبانیں دی، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہوگا جس کا دل تقوی سے معمور ہوگا اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے تعلق سے صاف ہوگا. اسی نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، وہی روزی دینے والا ہے. اسی کے حکم سے آسمان قائم ہے. اور ساتھ میں اللہ نے کہا کہ یہ جو آپ کے سامنے آسمان ہے جس میں کوئی کھمبا نہیں ہے، کوئی ستون یا پیلر نہیں ہے، وہی ہے جس نے اسے تھام کر رکھا ہے. اگر چھوڑ دے تو زمین تہس نہس ہو کر کے رہ جائے گی. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وہی ہے جو اس کو روک کر کے ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا نازل کرنا، یا اس طرح سے بدلیوں کو بھیجنا، یا ان کے اندر پانی پیدا کرنا، پھر لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، ہریالی کے لیے لوگوں کے سامنے ان کو برسانا، پھر زمین سے غلے اگانا. عجیب چیز ہے نہیں؟ ایک جگہ ہے جس میں الگ الگ چیزیں آپ رکھ دیں لیکن ہر ایک کا ٹیسٹ الگ الگ رہے گا. ایک ہی جگہ پر آم بھی آپ لگا دیں، امرود لگائیں، انار لگائیں یا کیلا لگائیں ایک جگہ پر، لیکن سب جس کا جتنا حق ہے وہ اپنا حصہ لے گا. اس جگہ پر کون تعبیر کرتا ہے؟ یہاں پر اس جگہ پر کس کا تصرف چلتا ہے، کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین. ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک جگہ پر ہے، جڑیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی اور ٹیسٹ کے اندر مکس ہو جاتا اور کاکٹیل بن کر کے لوگوں کے سامنے آتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک جگہ ہے، آپ ساری فصلیں ایک ساتھ لگا دیں، لیکن زمین میں اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے کہ وہ تصرف کرتا ہے کہ یہ گیہوں کے لیے ہے تو گیہوں ہی وہ پیدا کرے گی اس وقت، یا یہ زمین کا حصہ کسی اور پھل کے لیے ہے تو وہی پھل ہوگا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کر کے نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری تدبیر وہ آسمان سے کرتا ہے، آسمانوں کے اوپر سے، عرش سے وہ ان تمام چیزوں کو وہ حکم دیتا ہے. یدبر الامر من السماء، وہی وہاں سے تدبیر کرتا ہے. اس کے بعد سورہ لقمان کا ذکر ہوا. لقمان حکیم ہم لوگ کہتے ہیں، نہیں، لقمان حکیم، ڈاکٹر نہیں تھے، حکمت والے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لقمان کو ہم نے حکمت اور دانائی سمجھ دی تھی. اس لقمان کے واقعے کے اندر تمام والدین کے لیے ایک نصیحت ہے. اس کے لیے ذرا غور سے سنیں گے. آپ سے ایک سوال ہے، آپ بچے کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں، ڈر، کس کا ڈر؟ اپنا یا اللہ کا؟ بہت اہم ہے یہ. اکثر ایسا ہوتا ہے جو پیرنٹس، الا من رحم اللہ، سب کے لیے ایسا نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہے کہ ہم بچے کو جب ڈانٹتے ہیں تو اس کو ہم اپنا خوف اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب تک آپ ہیں بچہ وہ غلط نہیں کرے گا، جیسے ہی آپ غائب ہوئے وہ غلطی کے اندر ملوث ہوگا. یہ اس وقت ہوگا جب بچے میں اپنا ڈر پیدا کریں گے، بچے میں اپنی محبت پیدا کریں، ڈر نہیں. بچہ آپ کی عزت کرے، آپ سے ڈرے نہیں. یہ عزت ہی ہوگی جو آپ اس بچے کو آپ کے سامنے کچھ غلط کرنے سے روکے گی. لیکن اگر ڈر ہوا تو آپ نہیں رہیں گے تو انسان غلط کرے گا. بچے میں اپنا محبت پیدا کریں اور اللہ کا ڈر پیدا کریں. یہ لقمان حکیم کی ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی. فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ اکبر. کہتے ہیں اے بچے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، آپ بھی
اپنے اپنے بچوں کو کبھی اگر غلطی دیکھیں تو ان کو نصیحت کریں اور اللہ کے تعلق سے بتلائیں، اللہ کی توحید بتلائیں، اللہ کا تعارف ان کو پیش کریں۔ دنیا کی ساری چیز تو ہم سکھا دیتے، لیکن اللہ کون ہے ہم بچوں کو نہیں بتا پاتے، چونکہ ہمیں ہی نہیں معلوم ہے۔ آپ پہلے خود سیکھیں اور اس کے بعد بچوں کو سکھائیں۔ کہتے ہیں اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ، ایک دانہ یا ایک ذرے کے برابر بھی اگر تمہاری حیثیت ہو، تمہارا جسم ہو جائے، ایک انسان بڑا ہے نا، لیکن مثال دے رہے ہیں کہ اگر تم ایک ذرے کے برابر بھی ہو اور کہاں رہو، فتکن فی صخرۃ، پہاڑ کی چوٹی میں ایک چٹان ہے، اس بلندی کے اوپر تم رہو۔ انسان وہاں دیکھ پاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، ساتوں آسمان میں سے کہیں بھی رہو، او فی الارض، یا زمین کے کسی بھی حصے میں رہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تمہیں یا اس ذرے کو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا، چاہے وہ ذرہ تم ہو یا عام ذرہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریکیاں جاننے والا ہے اور ہر چیز کی مکمل خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تک ہماری آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہے، کیسے مانگیں گے اللہ رب العالمین سے؟ اللہ آپ کے دل کو وہاں سے دیکھ رہا ہے۔ جب اتنی ذرے کی چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کی آواز یا آپ کی پریشانیاں کیا اس کو نظر نہیں آئیں گی؟ وہ خود کہتا ہے کہ کون ہے جو ایک بے چین کی آواز سنتا ہے، وہی ذات ہے۔ اپنی بے چینی کا حل وہاں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو۔ ایک دوسری آیت کے اندر انہوں نے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ، بچے نماز قائم کرتے رہو۔ ہم اپنے بچے کو نصیحت کریں کہ آپ خود بھی ساتھ میں رکھیں تاکہ وہ آپ کی دیکھا دیکھی سیکھے، اور اس کے بعد بار بار آپ نصیحت بھی کرتے رہیں، بچے نماز پڑھنا چاہیے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دو، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے بڑے ہمت والے لوگوں کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنا منہ مت خراب کرو۔ جیسے کوئی کسی کی بات پسند نہیں آتی ہے، ایک انسان منہ بگاڑ لیتا ہے یا گال کے اندر ٹیڑھا پن لاتا ہے۔ منہ بگاڑنے سے ظاہر سی بات ہے چہرے میں تھوڑی سی شکن آئے گی۔ کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ زمین میں سکون کے ساتھ چلو، اور اپنی آواز لوگوں کو دبانے کے لیے لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے اپنی آواز کو اتنی اونچی نہ کرو، کیونکہ اللہ نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے اونچی ہوتی ہے، لیکن سب سے بدترین اور سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ تو آپ اپنے ناحق ہوتے ہوئے بھی دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے آواز اونچی مت کرو، جھک کر کے رہو، اللہ تعالیٰ جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس طریقے سے کئی ساری نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم سے جڑنے کی ہمیں توفیق دے۔ الہ العالمین، قرآن کریم جس مقصد سے نازل ہوا ہے، اولاً قرآن کی تلاوت کرنے، اس کے احکام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ الہ العالمین، ان کے اندر غور کرنے اور توحید اور جو بھی ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں ان کو ہمیں ان سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیز ہم سنیں سیکھیں ان پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، یہ رات ہے جو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنے کام کاج چھوڑ کر کے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ مولا کریم، ہم تمام لوگوں کے نیک اور جائز مرادوں کو پوری فرما، ہماری مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی لوگ دشمنان اسلام کی طرف سے سازشیں ہوتی ہیں، خواہ وہ یہاں ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، الہ العالمین تو مدبر ہے، تو اپنا صفات کہتا ہے کہ تو خیر الماکرین ہے۔ الہ العالمین، تو ہے جس نے نبی کو، اپنے نبی اور خلیل کو تمام کی موجودگی میں سے حفاظت کی تھی، اور ان کی آنکھ کھلی ہونے کے باوجود تو نے ان کے سامنے سے باہر نکالا تھا۔ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ الہ العالمین، تو ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی لوگ سازشیں کرتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ جتنے بھی مفسدین ہیں ان کے فساد سے ہماری حفاظت فرما۔
جتنے حاسدین ہیں ان کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، جتنے شر پسند ہیں اللہ تعالی ہر ایک کے شر سے مسلمان اور اسلام کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے جو بہت سارے ایسے افراد ہیں جو بے اولاد ہیں اور ترس رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کی تڑپ جانتا ہے، تو وہ ہے جس نے بڑھاپے میں ابراہیم کو اولاد دی، اور بانجھ ہونے کے بعد، بانجھ پن دور کرنے کے بعد تو نے زکریا کو اولاد دی۔ الہ العالمین تو ہمارے سے جتنے بھی وہ افراد ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، الہ العالمین جلد از جلد نیک اولاد کی نعمت سے انہیں نواز دے۔ الہ العالمین تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے، تو ہے جس کے حق میں، جس کے حصے میں، جس کی ملکیت میں ساری چیزیں ہیں۔ الہ العالمین جس کی بھی جو بھی جائز مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ تو پوری فرما۔ ہماری جب تک ہمیں زندہ رکھے الہ العالمین ایمان، ہمارے سے وہ افراد جو اپنے عزت کی حفاظت چاہتے ہیں اور نکاح کے مضبوط رشتے سے بندھنا چاہتے ہیں، الہ العالمین ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کو اس راستے کے اندر آسانیاں فرما۔ تیرا وعدہ ہے تو ان کی مدد کرتا، الہ العالمین تو ان کی مدد فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔